سارے الہات کو اگر آپ کھنگالیں گے تو آپ اس نقطے پہ پہنچیں گے، یہ ضنی، احتمالی اور انہی باتوں پر ان کی پوری تھیوریز چلتی ہیں۔ آپ ڈارون کے نظریے سے شروع کریں، آپ ماضی کے جتنے بڑے نظریات آئے اور بعد کے لوگوں نے ان کو کالعدم قرار دیا، آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کوئی ایسی ٹھوس دلیل ان کے پاس نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نہایت خوشی سے آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہمارے درمیان پاکستان کے ایک معروف عالم دین حضرت مولانا عثمان یاسر صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ جامعۃ الحسنین جو کہ پاکستان کا ایک معروف دینی ادارہ ہے، وہاں کے فاضل اور استاد رہے ہیں اور ذمہ داروں میں سے ہیں آپ، اور موجودہ وقت میں آپ پاکستان کی مشہور سیرگاہ ناران کے اندر جو بڑی جامع مسجد ہے اس کے خطیب بھی ہیں اور پورے علاقے کے قاضی بھی ہیں۔ آپ مختصر دورے پر قطر تشریف لائے تھے، تو ہم نے موقع کو غنیمت سمجھ کر آپ کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائی ہے۔ انشاءاللہ حضرت الحاد کے موضوع پر بات کریں گے، چونکہ یہ موضوع ایسا حساس ہے کہ اس پر بات کرنے کی بڑی اشد ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہمارے خاص طور پر کالجز اور یونیورسٹیز اور اسکول کے طلباء جو ہیں اس کا ہدف ہوتے ہیں، اور ملحدین ان کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے دل میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مولانا اس موضوع پر بات کریں گے، غور سے سنیں اور پھر عمل کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قطر یہاں حاضری ہوئی تھی تو حضرت شیخ کے پاس آنا ہوا، ملاقات ہوئی، بڑی دلی خوشی ہوئی۔ ہمارے بھائی نور الحق صاحب کے یہ بڑے بھائی ہیں، اور نور الحق صاحب ہمارے کلاس فیلو تھے اور بہت عظیم عالم تھے۔ تو یہاں ان کے ہاں حاضری ہوئی تو مختصر سی موقع ملا، تھوڑی سی بات آپ کے سامنے الحاد کے حوالے سے کروں گا۔ پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ اس حوالے سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں۔ یہ موضوع آج کا نہیں ہے، اس حوالے سے اللہ نے پہلے ہی قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں، منافقین کے حوالے سے، مشرکین کے حوالے سے، ملحدین کے حوالے سے واضح طور پر اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ظاہری دنیا ہی کی زندگی ہے اور پھر مر جانا ہے، اور مختلف تھیوریز پر جو بیلیورز ہیں اور بیلیو کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور میں فرمایا ان کے پاس نہ کوئی حتمی دلیل ہے، سب ظنی باتوں پہ چلتے ہیں، انہم الا یظنون، یہ صرف اور صرف ظن ہے اور کوئی حتمی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ سارے الہات کو اگر آپ کھنگالیں گے تو آپ اس نقطے پہ پہنچیں گے، یہ ضنی، احتمالی اور انہی باتوں پر ان کی پوری تھیوریز چلتی ہیں۔ آپ ڈارون کے نظریے سے شروع کریں، آپ ماضی کے جتنے بڑے نظریات آئے اور بعد کے لوگوں نے ان کو کالعدم قرار دیا، آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کوئی ایسی ٹھوس دلیل ان کے پاس نہیں۔ قرآن حقیقت پر مبنی ہے اور حقائق کے اوپر مبنی ہے، اور حقائق کی ترجمانی کرتا ہے اور دلیل سے بات کرتا ہے، اور یہ قرآن کا کلیم ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے دائیں بائیں کی چند چیزوں کو اکٹھی کر کے پیش کرنا۔ کہ انسان کے بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ نظریہ پیش کریں تو وہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور پھر بندر سے انسان بنایا گیا۔ جب ان سے اس پر تحقیق کی جائی اور پوچھا گیا اور بار بار پوچھا گیا، اس پر ان کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بندر بنایا تھا، وہ وقتی ایک مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اب اس پر بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ پھر یہ سائنس کی طرف آتے ہیں، سائنس اپنے نظریات اور اپنے خیالات بدلتی رہتی ہے، آج ایک نظریے پہ سٹینڈ کر رہی ہے، کل دوسرے پہ ہے، اور میڈیکل سائنس آج ایک چیز پر ہے، کل دوسرے پہ ہے۔ آپ نے پہلے بھی بارہ سنا ہوگا کہ دیسی گھی مضر ہے، اور آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ کیلیسٹرول کے لیے اچھا ہے۔ اب آ کر کیلیسٹرول کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، گڈ کیلیسٹرول، بیڈ کیلیسٹرول۔ پہلے ایک ہی کیلیسٹرول تھا، اب گڈ کیلیسٹرول کے حوالے سے وہ چیزیں کی جاتی ہیں اور بیڈ کیلیسٹرول کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ کل کا نظریہ غلط تھا یا آج کا غلط تھا، یہ بولنے پہ اس بات پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کہاں ہم غلط تھے، یا کل غلط تھے یا آج غلط تھے۔ ان کی ساری دلیلیں ظنی ہیں۔ میں نے ان کی کتب کو کھنگالا،
کئی کتب کا مطالعہ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بات کرتا. الحاد کی تمام بنیاد ظن پر ہے اور گمان پر ہے، اور قرآن کی ابتدا اسی پر ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن میں کوئی شک نہیں. عربی کے اندر شک کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، شک، مریا اور ریب. ریب سب سے آخری درجہ ہے شک کا، اتنی بھی گنجائش نہیں. قرآن نے بتایا کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ، اس کائنات کو چلانے والا اللہ، اور بار بار قرآن اس کی دلیلیں دے رہا ہے. ان کے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے، کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات فرمائی اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کی، تو ان میں اکثر بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس حوالے سے وہ کیا ہوتا ہے جی، ہلا گلا ہو رہا ہے جی، دوست اکٹھے ہو رہے ہیں جی، آپس میں گپ شپ ہوتی. کئی دوستوں سے یونیورسٹیز کے اندر سیشن ہوئے، ان کے سوالات آتے رہے، جوابات دیتا رہا. تو اکثر سے میں نے پوچھا آپ کو تھیوری کے بارے میں کچھ پتہ ہے، بنیاد کے بارے میں پتہ ہے؟ نہیں پتہ. اور جن کو پتہ ہے ملحدین کو، وہ اپنے دعویٰ کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ پیش کرتے ہیں کہ جس کو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے بے وقوف ہیں جن کو اپنے علم پر بھی پوری دسترس نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، وہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ملحد آیا اور مناظرہ کرنے لگا. تو حضرت نے کہا کیا کرتے ہو بھائی؟ کہا جی میں پانی کے ذریعے تجارت کرتا ہوں. اچھا، تو کبھی تم سمندر میں گئے اور طغیانی آئی ہو تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ کہا جب تیز طوفان آئے تو تمہیں کسی کی مدد چاہیے ہوتی ہے. کہاں جی چاہتا ہے کوئی مدد والا ہو، کوئی مدد جو اس وقت مجھے بچائے. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا وہی خدا ہے جس کو تم آواز دینا چاہتے ہو، پر تم آواز، ہم اسے اللہ کہتے ہیں. تو جان لو کہ اللہ موجود ہیں، اللہ ہیں جن کو تم نام نہیں لینا چاہتے. اب پوری دنیا کے اندر لوگ رہتے ہیں، قانون کو فالو کرتے ہیں. آپ دیکھیں انسانوں اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ انسان جو ہے نا ایک طریقے سے رہتا ہے، سلیقے سے رہتا ہے. جانوروں کو یہ نہیں پتہ کہاں کھانا ہے، کدھر جانا ہے، کدھر بیٹھنا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جانوروں میں اور انسانوں میں یہ فرق ہے کہ انسان ایک راستے پہ چلتا ہے، اسے قوانین کی ضرورت ہے، اسے قاعدے کی ضرورت ہے. کوئی اٹھ کر کسی کی چوری کر دے، کوئی کسی کا حق مار دے، کوئی جا کر ڈاکہ ڈال دے، کوئی جا کر کوئی کام کر لے، تو قانون کی گرفت میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سب کہتے ہیں آئے گا. تو ہم کہتے ہیں جس کو تم قوانین کہتے ہو ہم اس کو اسلام کہتے ہیں، ہم اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو قرآنی تعلیمات کہتے ہیں. ان کو کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں جس کو مرضی بٹھا دیں، جہاں ان کے اندر اللہ موجود ہے لیکن یہ بولتے نہیں ہیں، اور لوگوں کو دائیں بائیں وسوسوں میں ڈال کر اور دائیں بائیں فضولیات میں ڈال کر لوگوں کو ورگلاتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چونکہ قرآن سے غفلت ہے، چونکہ اللہ کے نبی کی زندگی سے غفلت ہے، چونکہ ہمارے وہ تذکرے ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ بڑی آسانی سے ٹارگٹ کرتے ہیں ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو اور ان کو اللہ سے دور کرتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم واپس قرآن و حدیث کی طرف جائیں. الحاد کے حوالے سے بہت زیادہ کتابیں اب آ چکی ہیں، لیکن چند چیزیں یاد رکھیں. الحاد کا توڑ قرآن سے، الحاد کا توڑ حضور کی زندگی سے، اور الحاد کی جو ضمنی دلیلیں ہیں ان کو ضمنی دلیلوں کے ساتھ اس کا توڑ آج بھی موجود ہے. کاش کہ ہم واپس قرآن کی طرف پلٹ جائیں، کاش ہم رسول اللہ کی طرف پلٹ جائیں. ہمیں آج بھی ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اللہ ہم سب کو الحاد سے، الحاد والوں سے اللہ تعالیٰ پوری امت کو بچائے، اور جو بچے اور بچیاں اس طرف غفلت میں جا چکی ہیں اللہ ان سب کو واپس لائے. جب بھی اس حوالے سے ضرورت ہو، پاکستان کے اندر ادھر بھی الحمدللہ علماء موجود ہیں، وہاں بھی اور یہاں بھی انشاءاللہ یہ فقیر بھی حاضر ہے. اللہ ہم سب کو ایمان کامل پہ زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ فرمائے. جزاک اللہ خیر.